چینی سفیر کی جانب سے پبلک فورم کا چناؤ، کیا یہ کوئی نئی فارن پالیسی کی ڈائریکشن ہے یا رد عمل زیادہ سٹرونگ تھا اس لیے پبلک فورم کا چناؤ کیا گیا؟ The Indian and Chinese troops exchanged sweets at several border points along the line of actual control on Diwali. اس وجہ سے چینی سفیر جو ہے، بابا یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، یہ بات اسی طرح چلتی وہاں کے بھی میڈیا پہ چل رہی تھی۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور چائنا جو ہے وہ دیوالی کی سویٹس دے رہے ہیں۔ آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے انڈیا چائنا کے ریلیشنز میں، اتنی دیر تو کبھی ایسے نہیں ہوا، لیکن دوسری طرف پاکستان اور چین کا ہنگامہ ہو گیا۔ چینی صدر صاحب نے فرمایا کہ جناب ہم ان ملکوں میں سرمایہ کاری نہیں کرتے، خواہ وہاں پہ کتنا بھی فائدہ ہمیں کیوں نہ ہو رہا ہو، کہ جہاں پر کام کرنے والے ہمارے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ محفوظ نہ ہو۔ لیکن گزشتہ چند دنوں میں کچھ ایسا ہوا کہ اس کے بعد لگتا ہے کہ اپیرنٹلی دونوں ملکوں کے درمیان ایک تعلقات میں تلخی ہے۔ دیوالی کے موقع پر دونوں پکشوں نے ایک دوسرے کو مٹھائیاں بانٹی۔ مٹھائیاں کیول ایک استھان پر نہیں بلکہ 5ویں استھان پر بانٹی گئی۔ چائنیز امبیسڈر جو ہیں جیانگ زیڈونگ، انہوں نے کہا جناب انہوں نے پاکستان کے فورن منسٹر کی کلاس لگا دی۔ تو ایک غیر معمولی اس وقت واقعہ پیش آیا جب جیسے ہی اسحاق ڈار صاحب تقریر کر کے سٹیج سے نیچے اترے اور پھر اچانک سے جو چین کے سفیر ہیں وہ اٹھے اور انہوں نے وہ ڈائس پر چلے گئے۔ اب چائنیز امبیسڈر جو ہیں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بڑی سخت پوزیشن لی ہے۔ دوستوں، بھارت اور چین کے بیچ جمی رشتوں کی برف اب پگھلنے لگی ہے۔ اس کا اسپشٹ اداہرن واستوک نینترن ریکھا پر دیکھنے کو ملا۔ یہاں دیوالی کے موقع پر بھارتی اور چینی سینکوں نے ایک دوسرے کو مٹھائیاں بھیٹ کی۔ یہ تصویریں ایسے سمے سامنے آئی ہیں جب دونوں دیشوں نے پوروی لداخ میں 2 سنویدنشیل پوائنٹ ڈھم چوک اور دیبسا کے میدانوں پر الگاؤ پرکریا کو سفلتا پوروک پورا کیا ہے۔ دیوالی کے موقع پر ایسی تصویریں سامنے آنے پر اسے کورٹنیتک نظریے سے ایک مہتوپورن اپلبدھی مانا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چشول مولڈ سیما بیٹھک استھل پر مٹھائیوں کا آدان پردان کیا گیا۔ دیوالی کے موقع پر LAC پر بھارت اور چین کے سینکوں کے بیچ مٹھائیوں کا لین دین کیا گیا۔ سوتروں نے بتایا کہ یہ آدان پردان LACC کے 5 سیما کرمی بیٹھک بندوؤں پر ہوا۔ دوسری طرف چائنا نے پاکستان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ چائنیز ایمبیسڈر نے پاکستان میں چائنیز ناگرکوں پر بڑھتے آتنکوادی حملوں پر پاکستان میں ہی بیٹھ کر کھری کھری سنا دی ہے۔ تو چلیے دوستوں، اس خبر پر پاک میڈیا کا کیا ری ایکشن ہے، آگے دیکھتے ہیں، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ایک غیر معمولی اس وقت واقعہ پیش آیا جب جیسے ہی اسحاق ڈار صاحب تقریر کر کے سٹیج سے نیچے اترے اور پھر اچانک سے جو چین کے سفیر ہیں وہ اٹھے اور انہوں نے وہ ڈائس پر چلے گئے اور پبلکلی انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کے اس دعوے کو، اس بیان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسترد کیا۔ انہوں نے بڑا واضح کیا کہ جو پریزیڈنٹ شی ہیں وہ چین کے جو شہری پاکستان میں کام کرتے ہیں ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ ان کے لیے ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہے۔ چین کے سفیر نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس میں اگر سب سے بڑی کوئی رکاوٹ ہے تو وہ سیکیورٹی ہے۔ پھر انہوں نے کلیئرلی یہ جو دعویٰ اسحاق ڈار صاحب نے کیا تھا اس کو مسترد کیا، اور اس کے بعد آف کورس جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ دیکھنے والی تھی، کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ اس طرح کے جو ریبٹلز ہیں وہ بھی پبلکلی اس کی توقع نہیں کرتے۔ اور ویسے بھی جو تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، جو سیمینار تھا، اس کا مقصد چائنا ایٹ 75 کہ چائنا نے گزشتہ 75 ایئرز میں کیسے گرو کیا ہے اور اب دنیا کی وہ ابھرتی ہوئی طاقت ہے۔ مقصد اس کا پازیٹیولی جو چائنا کی گروتھ اور پروگریس ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا تھا، لیکن بجائے یہ ہوتا اس میں دونوں ملکوں کے درمیان اپیرنٹلی آپ جسے کہہ سکتے ہیں ایک ڈپلومیٹک را ہوئی۔ اب جب چین کے سفیر کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا تو امبیرسنگ سچویشن تھی آف کورس اسحاق ڈار صاحب کے لیے بھی اور ادروائز پاکستان کے لیے بھی، کہ چین کے جو امبیسڈر ہیں وہ کس طریقے سے پاکستان کے وزیر خارجہ کو انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ ان کے بیان کے اوپر فوری طور پر رد عمل دیا۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور چائنا جو ہے وہ دیوالی کی سویٹس دے رہے ہیں۔ آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے انڈیا چائنا کے ریلیشنز میں، اتنی دیر تو کبھی ایسے نہیں ہوا، لیکن دوسری طرف پاکستان اور چین کا ہنگامہ ہو گیا۔
اب چائنیز امبیسڈر جو ہیں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بڑی سخت پوزیشن لی ہے. کل ایک کانفرنس ہو رہی تھی چائنا ایٹ 75, تو چائنیز امبیسڈر جو ہیں جیانگ زیڈونگ, انہوں نے کہا جناب انہوں نے پاکستان کے فورن منسٹر کی کلاس لگا دی اور وہ ان کو جسے کہتے ہیں نا پاکستان کے فورن منسٹر کو سنب کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اوپر شاید پاکستان یہ محسوس کر رہا تھا کہ ہم جو چائنیز امبیسڈر ہیں ان کو سمن کریں گے. یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ ہم ان کو سمن کریں گے. اب دیکھنے کی پوزیشن یہ ہے کہ دیکھیں جو چیز سمجھیں آپ, کل ہوا کیا ہے, جو چائنیز پہ حملہ ہوا ہے ریسنٹلی تھوڑا دن پہلے, اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے نا وہ یہ زیادتی ہے, ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی اس سینس کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے کہ چائنا کو کوئی سی پیک 2 میں انویسٹمنٹ کرے, لیکن مجھے نہیں لگ رہا چائنیز اب انویسٹمنٹ کریں گے جو سچویشن سامنے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا جناب. چائنیز امبیسڈر جو ہیں انہوں نے سننے میں آ رہا ہے کہ کل پاکستان کے فورن منسٹر کو روکا ہے, ٹوکا ہے, اور ان کے بارے میں جو باتیں کی ہیں ان کو کہا کہ بھائی ایسے نہیں چل سکتا جیسے آپ کر رہے ہو, 6 مہینے کے اندر 2 حملے ہمارے اوپر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ میرا خیال ہے کہ امپورٹنٹ چیز ہے. اب کل ہوا یہ کہ ایک چائنیز نے جب اور پاکستانی فورن منسٹر بیٹھے ہوئے تھے تو اس کانفرنس کے اندر, تو پاکستان نے کہا کہ ہم سی پیک 2 میں انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. چائنیز نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا. آج تک چائنیز نے کبھی پاکستان کو ایسے نہیں کہا. ٹھیک ہے جی. پاکستان کے فورن منسٹر کیا جو ہے, دیکھیں پاکستان کے فورن منسٹر, بھائی فورن منسٹر ہے, ایک امبیسڈر اٹھ کے پاکستان کے فورن منسٹر کو سنب کر دے. پاکستان کتنا ایک اپولوجیٹک پوزیشن لے کے بیٹھا ہوا ہے. اور چائنیز جو ہیں ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ اب ہوا یہ ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے جو آپ سیکیورٹی میئرز لے رہے ہیں. کل کانفرنس ہوئی اسلام آباد کے اندر, اس کانفرنس میں چائنیز امبیسڈر 2 دفعہ بولا. اس نے کہا کہ جو اسحاق ڈار پاکستان کا ڈپٹی وزیر اعظم کہہ رہا ہے میں اس پہ رائٹ ٹو ریپلائی کرنا چاہتا ہوں آن سیکیورٹی آف دا چائنیز. اس نے کہا 6 مہینوں میں 2 دفعہ ہم پہ حملے ہو رہے ہیں. اب کویسچن یہ ہے کہ کیا چائنیز کو نہیں پتا تھا بلوچستان میں کس طرح کے حالات ہیں؟ کیا چائنیز کو نہیں پتا کہ خطے کے اندر اور ممالک کی کیا پینیٹریشن ہے؟ پاکستان کو یہ تو کہا جاتا ہے کہ آپ جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں, تو کیا چائنا کو اس چیز کا نہیں پتا کہ افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی بیٹھی ہوئی ہے جو چائنیز پہ حملے کرتی ہے؟